اور نبی کی جس دن پیدائش ہوئی وہ دوشنبے کا دن تھا، اور نبی دوشنبے کے دن اکثر روزہ رکھا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں دوشنبے کے دن پیدا ہوا اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ اور نبی کی پیدائش پر خوش ہونا ایک فطری علامت ہے کہ پوری دنیا کو ایک ہادی ملا، ایک رہنما ملا، اور ایک امن کا داعی اور سلامتی کا پیغمبر ملا، اور پوری دنیا گمراہی سے نکل کر کے ہدایت کی طرف آئی، اور بے قراری اور بے چینی سے نکل کر کے سکون کی طرف آئی، خلفشار سے نکل کر کے امن کی طرف آئی، اور دنیا کے جنجال سے نکل کر کے دین کے امن و شانتی کے پیغام کی طرف آئی، اور دنیا کے فساد اور کرپشن سے نکل کر کے اسلام کے صحیح اصول اور صحیح احکام کی طرف آئی، اور دنیا کے گھورک دھندوں سے نکل کر کے اسلام کے سائے میں آئی۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو بھولی ہوئی انسانیت اور بھولی ہوئی مانوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ کو پہچان پائی، اپنے مالک کو پہچان پائی، اپنے خالق کو پہچان پائی، اور اسی کے ذریعے سے اللہ کا انٹروڈکشن اس نے پایا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تھی کہ سارے انسان بھائی بھائی بن گئے، اور سارے انسانوں میں رحمت کا، شفقت کا، محبت کا، پیار کا، ایثار کا، غمگساری کا، ہمدردی کا مادہ پیدا ہو گیا۔ ایک ماں اپنے بیٹے پر رحم کرنے لگی، اور اسی طریقے سے ایک باپ اپنی بیٹیوں پر جو نبی سے پہلے زندہ دفنا دیا کرتا تھا اس میں شفقت پیدا ہوئی، اور بیٹی کو اپنے گھر کا حصہ سمجھنے لگا اور اپنے ہی خاندان کا فرض سمجھنے لگا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے پوری دنیا پر، اور دنیا کے ہر فرد پر، اور دنیا کی ہر چیز پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے۔ انسان ایک سانس لیتا ہے، اس کی سانس بھی نبی کے احسانات کے تلے دبی پڑی ہوئی ہے۔ اتنے احسانات ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر، اتنے احسانات ہیں۔ بہرحال نبی کے پیدائش پر خوش ہونا ایک فطری علامت ہے، اور نبی کے ہی چچا، سگے چچا ابو لہب جو نبی کا ہمیشہ دشمن رہا ہے اور نبی کے راستے کا روڑا رہا ہے، جب اس نے نبی کی پیدائش سنی تھی تو اس نے اپنی باندی کو آزاد کر دیا تھا خوش ہو کر کے۔ خوشی منانا الگ چیز ہے اور خوش ہونا الگ چیز ہے۔ خوشی منانے میں اہتمام ہوتا ہے، خوشی منانے میں اہتمام ہوتا، انتظام ہوتا۔ خوش ہونے میں انتظام اور اہتمام نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے خوشی منانا باجوں کے ساتھ، ڈھول کے ساتھ، اور گاجوں کے ساتھ، اور طبلوں کے ساتھ، اور ساؤنڈ کے ساتھ کسی بھی طور سے صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ جس کو محبت تھی وہ حضرت ابو بکر تھے۔ انہوں نے نبی کی عید میلاد النبی نہیں منائی۔ نبی کا برتھڈے کا کیا مطلب؟ حضرت ابو بکر نے نبی کا برتھڈے نہیں منایا، حضرت عمر نے نہیں منایا، حضرت عثمان نے نہیں منایا، اور حضرت علی نے نہیں منایا، اور آپ کے دونوں نواسے حضرت حسن اور حسین انہوں نے نبی کا برتھڈے نہیں منایا، عید میلاد النبی نہیں منائی، اور اس کے بعد تمام صحابہ کرام انہوں نے نہیں منائی۔ خدا کی قسم ہم سے زیادہ نبی کو وہ چاہتے تھے۔ نبی کا جب وضو کا پانی گرتا تھا تو وہ برتن میں لے لیتے تھے کہ نبی کے وضو کا پانی زمین میں گرنے نہ پائے، اور اس کو اپنے چہرے پر ملنے والے وہ صحابہ کرام انہوں نے نبی کا برتھڈے نہیں منایا۔ ہمیں محبت ہے، ہمیں محبت ہے، تو محبت ہے تو نبی کی اطاعت کیجیے۔ قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ اے نبی جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ میری پیروی کرو۔ ان المحب لمن يحب مطیع، ان المحب لمن يحب مطیع، کہ محبت کا یہ قانون ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے، اس کے حکموں پر چلتا ہے، اس کی ادائیں اپناتا ہے، اس کے ناز و نخرے اپناتا ہے، اور اسی کے ڈھرنے پر ڈھلنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اصل ہے۔ اگر بیٹا باپ سے کہہ دے اور والد سے کہہ دے کہ ابو ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہمیں آپ سے محبت ہے، لیکن ان کی بات نہ سنیں، ان کی بات نہ مانیں، ان کا کہنا نہ مانیں، تو یہ کون سی محبت ہے؟ یہ دعویٰ بلا دلیل ہے، اس کی کوئی وقعت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔
نبی سے محبت ہے تو نبی نے فرمایا کہ الصلاۃ قرۃ عینی، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو نبی کی آنکھوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، نمازیں چھوڑ